أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیات کا خلاصہ یہ بیان ہوا تھا کہ ایک سچے پکے مسلمان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھ لے اور پھر چھٹی جو چاہے وہ کرتا پھرے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس پر ایک مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے تمام احکامات پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرے، اور اللہ کے احکامات ادا کرنے میں اور اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے میں اگر مشقتیں برداشت کرنی پڑیں تو تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرے اور دین پر ثابت قدم رہے. یہی اس کا امتحان ہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا تو آخرت اور دنیا دونوں کے اندر عزت ملے گی. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کل کہ مؤمنوں پر بلاؤں کا نزول، تکلیفیں، یہ اللہ کی طرف سے جانچ اور امتحان کا ایک ذریعہ ہوا کرتی ہیں، اور سچا مؤمن اس کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کر صبر کرتا ہے اور اپنے دل سے سکون اور اطمینان کے ساتھ ایمان پر جمع رہتا ہے. اور کچے ایمان والا اہل و عیال کی ہلاکت، تجارت میں خسارہ، جسمانی بیماریوں میں گھر کر اپنی زبان سے نازیبا اللہ کی شان میں یا رسول اللہ کی شان میں بکنے لگتا ہے. لہذا اہل ایمان کی سچائی یہ ہے کہ تکلیفوں میں کبھی بھی زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکلے. اور جو تکلیف پہنچانے والے ہیں آج کی آیات میں اللہ ان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اللہ کا انداز دیکھیے، کیا جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں بھاگ نکلیں گے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں برائیاں ظلم و ستم کرنے کے بعد
اللہ کی پکڑ سے بھاگ جائیں گے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے۔ تو کل کی آیات میں اللہ نے اہل ایمان کو اور خاص طور پر حضرات صحابہ اکرام کہ جن کے اوپر مکہ کے دور میں سخت پریشانیوں کا نزول ہو رہا تھا، ان کی تسلی فرمائی تھی۔ آج کی آیات میں اللہ، شروع کی آیت میں اللہ ظالموں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کے کام کر رہے ہیں، اللہ نے خطاب عام رکھا اور قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے اللہ نے اس کے اندر خطاب کو عام رکھا۔ فرمایا کہ اگر ظالم ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، اور اگر سمجھتے ہو کہ بچ جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ احمقانہ اور بے وقوفانہ فیصلہ ہوگا، ہماری گرفت سے نکل کر کہاں بھاگ سکتے ہو۔ آگے پھر مسلمانوں کو اللہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جو اس بات کی توقع رکھتا ہے، یعنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے اس وجہ سے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں ہر بات اللہ پوچھیں گے، اور اگر ناکام رہا تو وہاں کی سختیاں یہاں کی سختیوں سے بڑھ کر ہوں گی۔ یعنی اگر دنیا میں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں آدمی اپنی زبان سے اول فول بکتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہاں دنیا میں ناکام رہے اور پھر اس کے نتیجے میں اول فول بکنے لگے تو آخرت کی جو تکلیفیں آنے والی ہیں، ساری تکلیفیں اتنی ہوں گی کہ آدمی سوچے گا کہ دنیا کی تکلیفیں ہی اچھی تھیں۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں استقامت کے ساتھ تم دین پر جمے رہو اور اللہ کی ذات سے توقع رکھو، اللہ رب العزت والجلال تمہیں دنیا کے اندر سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ لہذا فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے۔ یعنی اہل ایمان اگر ایمان لائیں گے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے خدا کی کبریائی کے اندر، خدا کی بڑائی کے اندر کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اگر استقامت کے ساتھ جمے رہو گے تو دیکھو فائدہ تمہاری اپنی ذات کو پہنچے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ کو تمام جہان والوں میں کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کو دو طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ان سے گناہ کو دور کرتے ہیں، اور دوسرا ایمان اور عمل صالح کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے اعمال کا اللہ ان کو زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ خلاصہ یہ ہے ان آیات کا جو آج پڑھی جائیں گی کہ بدکردار لوگوں کو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہیں۔ دوسرا آج کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی کوششوں سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ انسان اگر استقامت کے ساتھ دیندار بنا رہے تو اس دینداری کا نتیجہ خود دیندار آدمی کو پہنچتا ہے، محنت کرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح تیسرا آج کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل صالح سے اہل ایمان کے گناہ، ایمان اور عمل صالح سے دیندار آدمی کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیوں کا بدلہ بھی پورا ملتا ہے۔ لہذا مقصود بیان کا یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح پر قائم رہو اور اسلام کے راستے میں پیش آنے والی تمام پریشانیوں کو
ہمت اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو۔ یہ مضمون اللہ نے آج کی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یہی آج کی آیات کا خلاصہ ہے کہ اگر دینداری پر عمل کرنے میں تکلیفیں آئیں تو اس کو برداشت کرتے رہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی فلاح و کامرانی ہوگی اور آخرت بھی اللہ نے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات میں اسی مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ اللہ کا انداز دیکھیں، یعنی وہ ہرا دیں گے اللہ کو اور وہ جیت جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا سوچ رکھا ہے کہ اللہ ہار جائے گا اور ظالم گناہ کرنے والا جیت جائے گا تو یہ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، جو شخص بھی دنیا میں اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد یعنی اللہ کا وقت مقرر ضرور آ کر رہے گا، اور اللہ ہی ہے جو ہر بات کو سنتا اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص بھی اللہ کے راستے میں یعنی دین پر عمل کرنے میں محنت اٹھاتا ہے، طبیعت نہیں چاہتی لیکن پھر بھی اللہ کا حکم مان کر تسلیم کرتا ہے، تو یہ اس کا فائدہ اپنے ہی لیے یا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی تمام دنیا جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اہل ایمان ہیں، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک عمل بھی کیے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، جس طرح سے مٹی بدن سے لگنے کے بعد جھڑ جاتی ہے، اس کا نشان بھی باقی نہیں رہتا، اللہ فرماتے ہیں ان کی خطاؤں کو ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں اہل ایمان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ انہیں ضرور مل کر رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔